سلام 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 علیک۔ پھر مدینہ تو مدینہ ہے، مدینہ کی کیا بات ہے۔ مدینہ تو پھر علماء نے کتب میں لکھا ہے نا کہ سیدۃ البلدان، 20 کا ایک لقب ہے، یعنی شہروں کا سردار۔ پھر دیکھیں کہ مدینہ میں وہ ہستی کتنی عظیم ہستی ہے جس نے اس کو مدینہ بنایا اور جو آرام فرما ہے، ان کے ذکر میں یا ان کی یاد اگر دل دماغ میں آ جائے، بندے کو یہ سعادت نصیب ہو جائے، تو یہ اتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ان کی یاد اور ان کا ذکر جو ہے وہ دنیا کے غموں کو بھلا دیتا ہے۔ جیسے ہے نا کہ والا حضرت علیہ الرحمہ کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی غم میں ہو، ان کے نثار، ان کے نثار کوئی کیسے ہی غم میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ تو مدینہ مدینہ ہے، اور مدینہ کے فضائل سبحان اللہ کیا کہنے ہیں۔ جتنے اس دنیا میں قصیدے کلام مدینہ منورہ کے بارے میں لکھے گئے ہیں، اس کے ہجر کے بارے میں، یاد کے بارے میں، غم کے بارے میں، اتنے کسی اور شہر کے بارے میں نہیں لکھے گئے۔ اور مدینہ کتنی عظیم جگہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ مدینہ میں زمین کا ایک وہ حصہ بھی موجود ہے کہ جو دنیا کے ہر مقام، عرش و کرسی سے، یہاں کے خانہ کعبہ سے، یہاں تک کہ علماء نے بیان فرمایا کہ جنت سے بھی افضل ہے۔ وہ کون سا زمین کا حصہ ہے جہاں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما ہیں مبارک روزے میں، تو اس کے ساتھ جو زمین سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے بوسے لے رہی ہے، وہ زمین جو آپ کے جسم کو چھو رہی ہے، وہ زمین کے جو حصے ہیں علماء نے بیان فرمایا وہ زمین کا حصہ ہر مقام سے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ سے، عرش و کرسی سے، جنت سے بھی افضل ہے۔ اور پھر مدینہ اس کی فضیلت آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، احادیث میں آتا ہے کہ مدینہ وہ شہر ہے کہ جہاں صبح و شام 70 ہزار فرشتے آتے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں۔ اور مدینہ کی فضیلت کتنی عظیم ہے کہ جو شخص ایک بار مدینہ دیکھ لیتا ہے، زیارت کر لیتا ہے سرکار کے روضے کی، سرکار کے مبارک قبر کی، وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ وہ بھی ایسا شخص بن جاتا ہے کہ وہ شفاعت کا مستحق ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی یوم القیامہ، کہ جس نے میری قبر کی، میرے روزے کی زیارت کی، وجبت لہ شفاعتی یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ کتنی عظیم فضیلت ہے۔ اور وہ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی موت مدینے میں عطا فرمائے، اور یہ عاشقوں کا طریقہ ہے۔
آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے رسول کے شہر مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرمانا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس کو دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا انداز زندگی پڑھ کے دیکھیں، کئی سال اسی امید پر مدینے میں گزار دیے کہ یا اللہ مجھے موت مدینے میں نصیب ہو۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واضح حدیث سے پاک ہے، شعب الایمان کی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ، فرمایا جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو مدینے میں مرنے کی، تو وہ کیا کرے؟ مدینے میں مرے۔ کیوں کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ تو جو مدینے میں مرنے کی سعادت پا لیتا ہے وہ بھی بڑا خوش نصیب ہے۔ اور مدینے کی یاد کو اپنے دل و دماغ میں تازہ کرنا چاہیے۔ مدینہ تو وہ عظیم شہر ہے کہ اس میں جانے والوں کو ایسی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام کے اوپر ایسا بھی ارشاد فرمایا کہ مدینہ جو ہے یہ لوگوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ کیسے؟ صحیح بخاری کی حدیث سے پاک ہے، حدیث نمبر 1871، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم ہوا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی سب پر غالب آئے گی۔ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں، اور وہ مدینہ ہے، اور وہ مدینہ ہے۔ یہ بستی لوگوں کو اس طرح پاک و صاف کرے گی جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔ تو یوں مدینہ جو ہے، اہل ایمان جب مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ اس انداز میں ان کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ اور اس حدیث پاک میں جیسے فرمایا گیا کہ وہ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں لیکن ہے وہ مدینہ، علماء نے منع فرمایا ہے، مدینے کو یثرب نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن پاک میں جو ہے نا یہ یا اہل یثرب، تو یہ جو ہے نا یہ منافقین کا قول جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ مدینے کو یثرب کہہ کے توہین کا ارادہ کرتے تھے۔ اور حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینے کو مدینہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ جو اس کا نام رکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں لوگوں کے رہنے سہنے کی وجہ سے اور لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ سے، اور سرکار کو ایک خاص قسم کی مدینے سے محبت تھی، اس لیے سرکار نے یثرب سے اس کا نام مدینہ رکھا۔ امام بخاری اپنی تاریخ میں ایک حدیث پاک تو ایسی بھی لاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ یثرب کہے نا، اس کو اس کے کفارے میں 10 بار کیا کہنا چاہیے؟ مدینہ 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 مدینہ۔ تو مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں دل و جان سے پیارا مدینہ۔ اور اس طرح کی بھی روایت ملتی ہے کہ جو یثرب کہے تو اس کو چاہیے کہ استغفار کرے، توبہ کرے اور معافی مانگے۔ تو یثرب مدینے کو نہیں کہنا چاہیے بلکہ مدینے کو مدینہ ہی کہنا چاہیے۔ اور کتنے پیارے نام ہیں، توبہ، طیبہ، شافعہ، عاصمہ، تو بڑے پیارے پیارے مدینے کے نام ہیں۔ ہمیں مدینے کو مدینہ منورہ کہیں، کتنی عظیم بات ہے۔ اور یہ مدینۃ المنورہ کا خاصہ ہے۔ آپ دیکھیں یہ عظیم سعادت اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے عطا فرمائی۔ فرمایا کہ علی انقاب المدینۃ ملائکۃ، فرمایا مدینے میں داخل ہونے کے تمام رستوں پر کیا ہیں؟ فرشتے ہیں۔ لا يدخل الطاعون ولا الدجال، فرمایا اس میں طاعون اور دجال داخل نہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1374، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مدینے میں نہ کوئی گھاٹی ہے نہ کوئی راستہ مگر اس پر 2 فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مدینہ وہ مدینہ ہے کہ جس کے غم کی خاطر، جس کو یاد کرنے کی خاطر عاشقان مدینہ نے ساری زندگی گزار دی۔ جس کو یاد کیا جاتا ان کے دل تڑپ جاتے، ایمان تازہ ہو جاتا۔ وہ کیا ہی کسی عاشق نے خوب کہا ہے نا کہ مولا غمی مدینہ
دے دے غم مدینہ مولا، غم مدینہ دے دے غم مدینہ، دیوانہ تو بنا دے مجھ کو تیرے نبی کا دیوانہ تو بنا دے مجھ کو تیرے نبی کا یا مصطفیٰ عطا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں غم مدینہ عطا فرمائے۔ مدینہ سے سرکار کو کیسی الفت تھی، آپ دیکھیں علماء اس کو نقل فرماتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کے قریب آتے نا، اپنی سواری کو تیز کر دیتے، اپنی سواری کو تیز کر دیتے، اور مدینہ کی خاک سے ایسی محبت تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ فرمایا خاک مدینہ میں شفا ہے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا۔ اب فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ مدینہ کی خاک میں شفا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادتیں جو ہیں مدینہ کو عطا فرمائی ہیں۔ اور دیکھیں یہاں پہ جو دنیا کے تمام قبرستانوں سے افضل ترین قبرستان ہے جنت البقیع، جہاں پہ 10,000 صحابہ کرام آرام فرمائے، کئی اہل بیت اطہار، کئی اولیاء کرام، ائمہ مجتہدین۔ تو یہ بھی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کو عطا فرمائی ہے۔ تو مدینہ کیا خوب ہے مدینہ، کیونکہ ہے میرے آقا کا مدینہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ کی سعادت مندی والی اور ادب والی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔